حضرت امام راضی لکھتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس سے تخفیف شرائع بھی ہیں اور اس سے مراد قرآن بھی ہے۔ ہم نے قرآن پر عمل تمہارے لیے آسان بنا دیا۔ تم نے کہاں تک قرآن پہ عمل کیا؟ تم نے قرآن کو صرف تعویذ گنڈوں کے لیے رکھا؟ تم نے قرآن کو صرف کچہری میں سر پہ اٹھانے کے لیے رکھا؟ جب کوئی شخص مر گیا تو صرف اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کو پڑھا؟ تم نے دکان اور گھر میں برکت کے لیے قرآن کھولا؟ یہ ساری برکتیں قرآن کے دامن سے ہیں، لیکن کیا قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ بڑی خوبصورت شاعر مشرق نے بات کی۔ اقبال کہتا ہے بندے صوفی و ملا اسیری حیاتز حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیس کیا زیاسی نے او آساں بمیری، کا تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار رہا، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا کاش اس سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ تو نے قرآن سے بھی مرنے کی راہیں تلاش کی، اس کا لفظ لفظ حیات آفری تھا، اس کا حرف حرف زندگی بخش تھا، اس کی ایک ایک آیت نور افزا تھی۔ زندگی کا سارا حسن، سارا جمال اور سارے اجالے اس قرآن کے دامن میں تھے، لیکن تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، کاش قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزالست و قدیم گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، حضرت امام ترمذی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، حضور قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ جب بارش کی طرح فتنے اتریں گے، ہر روز فتنے ہی فتنے، فرمایا کہ بڑے فتنے نازل ہوں گے۔ عرض کی حضور پھر بچنے کی صورت کیا؟ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ جائے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ آئیے قرآن سے جوڑیں، آؤ سنو اپنے محبوب کا فرمان۔ حضور فرمایا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، حبل ممدود من السماء الی الارض۔ اور پھر ایک حدیث سنیے، جھوم جائیے، فرمایا اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا اگر تمہارا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری جنگل میں رہتے تھے، کوئی شخص ان کو ملنے کے لیے گئے، کہا حضرت اس جنگل میں رہتے، آؤ نا ذرا شہر کی رنگینیاں بھی دیکھو، آؤ ذرا کہاں جنگل میں رہتے ہو، کہاں ڈیرے لگائے ہوئے، آپ آؤ شہر میں، لوگوں کو ملو، تمہارے مزاج کے لوگ بھی تمہیں ملیں گے، یہاں تنہائی میں دن راتیں کیسے کاٹتے ہو؟ حضرت سہل بن عبداللہ فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہم خود دیکھا کہ آپ تنہا رہ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، جب میرا اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔